نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے مت اپناؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام کے طریقوں میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کچھ وہ ہیں جو واجب اور سنت کے درجے میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو مستحب کے درجے میں ہیں۔ جہاں تک ہو سکے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ اسلام کے مستحب اور بہتر طریقے بھی اپنی زندگی میں بسائے تو اس سے آدمی زیادہ باادب اور سلیقہ مند بن جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہر وقت حضور مسکراتے رہتے تھے، اور کبھی اس طرح زور سے میں نے ٹھٹے مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا منہ کھلا ہو اور کوا کبھی نظر آ گیا ہو حلق کے اندر کا۔ بات جب بھی کسی سے فرماتے تھے مسکرا کر فرماتے تھے۔ آپ کی مبارک محفل میں صحابہ رضی اللہ عنہم تو ہنس بھی لیا کرتے تھے، ٹھٹا وہ بھی نہیں مارتے تھے مگر ہنس لیا کرتے تھے، لیکن حضور ہنستے بھی نہیں تھے، مسکراتے رہتے۔ ہنسی کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تبسم، جسے مسکرانا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ضحک، جسے ہنسنا کہتے ہیں، عربی میں ضحک کہتے ہیں اس کو۔ اور ایک ہوتا ہے قہقہا، جسے ٹھٹا مارنا کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو عربی میں یہ 3 لفظ ہیں، قہقہا ٹھٹا مار کر ہنسنا، ضحک ذرا اس سے آہستہ ہنسنا، اور تبسم ہلکے سے مسکرا دینا۔ تو یہ مسکرانے کی عادت اگر آدمی اپنے اندر لائے تو سنت مستحبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سامنے والے کو خوشگوار بھی لگتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی بات پر ٹھٹے مار مار کے ہنستا ہے تو وہ زیادہ اعلیٰ درجے کا آدمی نہیں مانا جاتا، اس کی شان اس کے عمل اور طور طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضرورت ہوئی ہے تو اس طرح بھی بیٹھے ہیں جیسے ہم پلتھا مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر پلتھا مار کر بیٹھے رہتے تھے، اور جب تک بیٹھے رہتے تھے جب تک خوب اچھی طرح سورج نہیں نکل آتا تھا، اور جب سورج نکل آتا تھا تو پھر آپ اشراق کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس درمیان کبھی اپنے صحابہ کرام سے گفتگو بھی فرما لیا کرتے تھے، کوئی خواب وغیرہ کے متعلق خود بھی بیان فرما دیا کرتے تھے، کسی صحابی سے بھی خواب پوچھ لیا کرتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھی ہو تو بیان کرو۔ اور اس طرح فجر کے بعد کا وقت مسجد میں بیٹھ کر آپ گزارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں باوضو بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تب فرشتوں کی دعا رک جاتی ہے، یا دنیا کی باتوں میں لگ جاتا ہے تب فرشتوں کی دعا وہاں پر رک جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چت بھی لیٹے، اور چت لیٹتے تھے تو گھٹنے کھڑے نہیں کرتے تھے، ٹانگیں بھی لمبی رکھتے تھے، کبھی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ بھی لیتے تھے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو لمبی ٹانگیں ہوں بالکل پھیلی ہوئی،
اور ایک قدم دوسرے قدم پر بس رکھ لیا جائے، تو یہ تو مستحب طریقہ ہے حضور کا۔ اور ایک یہ کہ کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے پھر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر ایسے رکھ لیتا ہے، اسے ناپسندیدہ مانا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چت لیٹ کر اس طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کوئی شخص نہ لیٹے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اوندھے لیٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے انہیں ہلایا، دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ کیا بات؟ فرمایا اوندھے مت لیٹا کرو، یہ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ تو اوندھا لیٹنا بھی اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح لیٹنے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو یا تو چت لیٹے یا کروٹ سے لیٹے۔ رات کو سونے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، علماء حق کا یہ رہا ہے کہ جب لیٹتے ہیں تو پہلے وضو کر لیتے ہیں، پھر داہنی کروٹ سے لیٹتے ہیں اور اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے رخسارے کے نیچے رکھ کر پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں اور تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا۔ تو گویا اپنی نیند کو اپنی موت مانتا ہے وہ شخص۔ اور جب صبح کو بیدار ہوتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر دوبارہ زندہ کر دیا، اور ایک دن ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا۔ اس لیے کہ سوتا اور مرا کہتے ہیں برابر ہوتا ہے۔ آدمی دنیا سے بے خبر ہو گیا، اب اللہ کرم فرمائے تو اٹھا دے اور نہ اٹھائے تو سوتا کا سوتا رہ جائے۔ نہ جانے کتنے اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر سوئے تاکہ خدا نخواستہ اگر آخری وقت بھی ہے تو اللہ کے نام سے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ جب تک آدمی ہوش میں ہوتا ہے اس وقت تک کا اعتبار ہوتا ہے۔ جب ہوش میں تھا اس نے اللہ کا نام لیا، اب سونے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کی موت آئے تو زبان سے کلمہ نکلے یا اللہ کا نام لکھ لے۔ جب اللہ کا نام لے کر وہ سو گیا تو اللہ کے نام پر ہی اس کی موت مانی جائے گی اور ایمان پر اس کی موت مانی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ہوش و حواس جب تک درست ہیں، اس کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارا دین حق ہے، آخرت حق ہے، اور جب تک یہ ہوش و حواس رہے، یہ عقیدہ رہا، اب اس کے اوپر غلبہ طاری ہو گیا سخت بیماری کا یا دنیا سے جانے کا، اور ہوش و حواس جاتے رہے، تو پھر یہی اس کا ایمان کافی ہوگا اس کے لیے، جو ہوش و حواس میں اس کا ایمان باقی تھا، اور بے ہوشی کی حالت طاری ہونے سے پہلے جو اس کے اندر ایمانی جذبہ تھا، اللہ اسی پر اس کا خاتمہ مانتا ہے۔ تو ہر وقت آدمی کو اپنے ایمان کی طرف بار بار توجہ کرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کون سا وقت زندگی کا آخری وقت ہو جائے۔ موت یقینی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کو اللہ کے دربار میں لے جانے والی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد سے نکلنے کا طریقہ بتایا اور مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا، فرمایا جب مسجد میں آیا کرو تو پہلے داہنا پاؤں مسجد میں رکھا کرو اور اللہ کے نبی پر سلام بھیجا کرو، یہ کہا کرو السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہوئے سیدھا پاؤں رکھ کے مسجد میں داخل ہو اور دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو پہلے السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب اپنی عبادت اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالے اور اس وقت بھی سلام پڑھے السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب فضلک، اے اللہ اپنے فضل و کرم کے دنیاوی نعمتوں کے ہمارے لیے دروازے کھول دے۔ رحمت سے مراد ہوتی ہیں آخرت کی نعمتیں، اور فضل و کرم سے مراد ہوتی ہیں دنیا کی نعمتیں۔ تو انسان چونکہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے، اپنے دنیا کے ضروری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کا فضل و کرم مانگ رہا ہے مسجد سے نکلتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے حالات اچھے رکھے گا جو اس طرح سے دعا کرتا ہوا مسجد سے نکلے گا۔ تو یہ داخلے کے وقت، نکلتے وقت، اور جو اہم اوقات ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے دعا کرنا ہمارے دین اور دنیا کے فائدے کے لیے بہت بااثر ثابت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کا وقت ہو، مغرب کی اذانیں شروع ہو جائیں
تو اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگا کرو۔ وہ حالات کے بدلنے کا وقت ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، تو تمہاری زندگی کے حالات بھی بدلیں گے اس وقت جب تم اللہ سے یہ مانگو گے کہ اللہ ہمیں دین دنیا کی فلاح اور کامیابی عطا فرما دے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو یہ اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو اچھی لگتی ہے۔ جب چھینک آیا کرے تو پڑھا کرو الحمدللہ، اور یہ جانا کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب جمائی آیا کرے تو سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جس جس کو بھی اس کی آواز پہنچے وہ کہے یرحمک اللہ۔ اور پھر یہ شخص جواب میں کہہ سکتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے حالات کو بہتر بنا دے۔ تو یہ ایک دوسرے کو بار بار دعائیں ملیں گی۔ چھینکنے کا وقت بھی اللہ کی رحمتوں برکتوں کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب جمائی آئے تو جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہو اسے روکنے کی کوشش کرو۔ لا حول بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت۔ اور فرمایا اگر ایسے منہ بند کرنے سے اگر جمائی نہ رکے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جمائی کو روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ فرمایا جب تم جمائی میں منہ پھیلا کر ہا ہا کرتے ہو تو شیطان تمہارے جمائی لینے سے ہنستا ہے۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آداب اور آپ کے اعمال ہم اگر اپنی زندگیوں کے اندر بسائیں گے تو ہماری زندگیاں مبارک بھی ہوں گی اور آخرت میں اللہ کی رضا کے حاصل کرنے والے بھی بنیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کل عالم کے مسلمانوں پر مولا اس وقت خصوصی کرم فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ جس کی جو جائز مرادیں ہیں مولا پوری فرما، جس کی جو الجھن پریشانی ہے اسے دور فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، ہمارے اعمال اور اخلاق کو درست فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات درست فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ